الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ جو حضرات راستے میں کھڑے ہیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں، راستہ آزاد کر دیں تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو۔ قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب، میزبان مکرم مفتی حیدر علی صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور ہر دل عزیز سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اس کھلے پنڈال میں 29ویں سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں میں اور آپ شریک ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ آج ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک موقع پر مبارک رات میں مبارک اوقات میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بڑی تفصیل سے آپ نے مختلف علماء اور دانشوروں کو سنا ہے۔ 5 سے 7 منٹ اپنی گفتگو کلوز کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنی توجہ میری طرف کیجئے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے اس عنوان پر مختصر گفتگو کرنی ہے کہ دفاع صحابہ کی اہمیت اور ضرورت اس دور میں کیا ہے، کیسی ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے دفاع کی ضرورت خیر القرون سے لے کے اب تک ایک ہی جیسی ہے، اور اب سے قیامت تک ہمیشہ وہی ان کی حیثیت رہے گی جو دور نبوی میں تھی۔ اور جب بھی ان پر ہٹ کی گئی، ان پر کسی بھی نوعیت سے ضرب لگائی گئی، تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے دفاع کی الگ سے نوبت پیش نہیں آئی، بلکہ ان کا دفاع کرنے والی ہستی خود نبیوں کے سردار تھے، اور جب بھی ان کو کسی بھی نوعیت سے وحی کے ذریعے آنے والے دور میں ان کے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا، تو آپ نے آنے والے لوگوں کو باقاعدہ یہ جملہ بول کر حکم دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے مسئلے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنے تان اور تشنیع کا اور ہوس کا نشانہ مت بنانا۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ موجود ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو بھی صحابہ سے محبت رکھے گا وہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض اور نفرت، عناد اور عداوت اور دشمنی رکھے گا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں میری نفرت موجود ہے۔ ورنہ یہ ممکن نہیں کہ مجھ سے تو محبت کا دعویٰ ہو اور میرے رشتہ داروں سے نفرت کا دعویٰ، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہو اور میرے مقتدیوں سے نفرت کا دعویٰ، مجھ سے تو محبت کا دعویٰ ہو اور میری بیویوں سے نفرت کا اظہار، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہو میرے دامادوں پر عدم اظہار، مجھ سے تو محبت کا دعویٰ ہو اور میں نے اپنے خون کے ساتھ جس گلشن کو سینچا، پتھر کھا کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، میں نے باقاعدہ اپنے جسم پر اوجریاں برداشت کر کے اپنے وجود پر پتھروں کی بارش کو سہ کر جس گلشن کو سجایا اور مہکایا، اس گلشن کے ایک ایک پھول پر پتھر برسائے جائیں، تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ ان پر نہیں، یہ حملہ میری محنت پر ہے، یہ حملہ میرے اس محنت کے میدان پہ ہے، یہ حملہ میری دور نبوت کی 23 سالہ زندگی کے خلاصے پہ ہے۔ اس لیے ان سے نفرت کرنے والا ان کا دشمن نہیں، وہ دشمن رسول ہے، اور ان سے محبت کرنے والا دراصل ان کا عاشق نہیں، وہ عاشق رسول ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر نے صحابہ سے محبت کی انتہا کی
تو صحابہ نے اس سے پہلے اپنے نبی سے محبت کی انتہا کی، صحابہ پر ہٹ ہوئی، پیغمبر میدان میں آئے، اور جب نبی کی مسند پر کوئی آنا چاہا نبی پر ہٹ ہوئی، تو صحابہ نے جنگ یمامہ میں باقاعدہ 1200 کی تعداد میں اپنی گردنیں کٹا کر بتا دیا کہ رسول اللہ کے اس مسئلے پر، عزت اور ناموس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اس بات کو ذہن میں رکھ، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت ایک طبقہ منافقین کا تھا مدینہ منورہ میں، قرآن کریم میں موجود ہے، پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 2 میں باقاعدہ گھر جا کر یہ آیت جو پڑھنے لگا ہوں اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ چاہے آپ کوئی بھی ہیں لیکن کلمہ گو ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے، اور کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے قرآن کی آیت کو پیش کرنے لگا ہوں جس کو تسلیم کرنے کا ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب کہا جاتا ہے ان کو، کن کو؟ جو منافق ہیں، کہ ایمان لاؤ، آمینو، ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ۔ راستہ چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ دیں۔ شان رسالت، شان صحابہ، دیکھو دیکھو باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے حیدری، زندہ ہے حیدری، قائد محترم علامہ احمد لدھیانوی۔ بھائی تشریف رکھیں۔ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کو اپنے شہر میں قدم رنجہ فرمانے پر ہم دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قافلے کے اوپر ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور انہی کی سرپرستی میں ہمیں منزل مقصود نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منظر کشی کی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ اس دور کے منافق اور کافر کو جب کہا گیا ایمان لاؤ ایسے کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے یہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے زانو تلمس طے کر چکے ہیں، ان منافقوں نے جواب دیا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے متعلق منافقوں کا یہ جملہ بولنا قطعاً پسند نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو زحمت نہیں دی، صحابہ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا، کہ جب صحابہ پہ ہٹ ہوتی ہے خلاق عالم صحابہ کے دفاع کے لیے عدالت کے گٹارے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے الا انہم ہم الصفہاء، خبردار اصحاب رسول کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اور اللہ صحابہ کا دفاع کر کے بتا رہا ہے کہ صحابہ کا دفاع اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا دفاع ضروری ہے، صحابہ کا دفاع اتنا ضروری ہے جتنا رسالت کا دفاع ضروری ہے، صحابہ کا دفاع اتنا ضروری ہے جتنا اللہ کی توحید کا دفاع ضروری ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ جب صحابہ پہ ہٹ ہوتی ہے، صحابہ کے ایمان پہ ارے جب ضرب لگتی ہے، ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اللہ عدالت میں کھڑے ہو کے صحابہ کی صفائی نہیں پیش کرتا، صحابہ کے دشمن کو للکارتا ہے۔ اس لیے میں ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو حدیث رسول ہے، صحابہ ہے پیغمبر کی ختم نبوت ہے، صحابہ ہے اللہ کی توحید باقی ہے، صحابہ ہے تو اسلام باقی ہے۔ ارے صحابہ نہیں ہے قرآن کا وجود نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے اللہ کی توحید نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے رسول اللہ کی ختم نبوت نہیں ہے۔ ارے جب کسی دعوے کے گواہوں کو تو جھوٹا کہہ دے گا، دعویٰ خود ہی خارج ہو جائے گا، مقدمہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید کے گواہ اصحاب مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے گواہ
اصحاب مصطفیٰ ہے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کے گواہ اصحاب مصطفیٰ ہے۔ جب تو صحابہ پہ ہٹ کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرتا ہے، جب تو صحابہ پہ ہٹ کرتا ہے تو رسول اللہ پہ ضرب لگاتا ہے، جب تو صحابہ پہ ہٹ کرتا ہے تو اللہ کی توحید پہ انکار کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چور دروازہ ہے جس سے تو آ کر پورے اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے، اور میں قربان ان نوجوانوں پر جو صحابہ کے لیے جیلیں کاٹتے ہیں، میں قربان ان جوانوں پر جو صحابہ کے لیے پیسہ لٹاتے ہیں، میں قربان ان جوانوں پر جو صحابہ کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم یہ صحابہ کا دفاع نہیں کر رہے، یہ پورے اسلام دین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات نہ کر کہ یہ صحابہ لگا کر صحابہ کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ تو میدان میں آ، ان کو کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قیادت کر، تو راستے میں آ، تو سینہ صبر کر کے ارے میدان میں قیادت کر، ہم تجھے سلام کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور صحابہ صرف مولانا لدھیانوی کے نہیں ہیں، ارے پولیس والوں کے بھی ہیں، ارے ہر مولوی کے بھی ہیں، ارے ہر محدث کے بھی ہیں، ہر فقیہ کے بھی ہیں، ہر سیاستدان کے بھی ہیں۔ ارے سیاستدان یہ تمہارا فریضہ ادا کرتے ہیں، ارے پولیس والوں یہ تمہارا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ارے فوج والوں یہ تمہارا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قیامت میں رسول اللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو صحابہ کی غلامی کا دم بھرو گے یا نہیں بھرو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ میں صحافیوں سے گزارش کروں گا اپنے قلم کو صحابہ کے لیے وقف کر دو۔ میں خطیبوں سے گزارش کروں گا اپنی خطابت کو صحابہ کے لیے وقف کر دو۔ میں مالداروں سے کہوں گا اپنے پیسوں کو صحابہ کے لیے وقف کر دو۔ میں قلم کاروں سے کہوں گا اپنے قلم کی سیاہی کو امی عائشہ کے لیے استعمال کر۔ آج تو ان سے وفا کر، قیامت میں رسول تیرے ساتھ وفا کرے گا۔ اور صحابہ تو جنت میں ہیں، وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو جب صحابہ جنت میں ہیں تو ان کی غلامی کرتے کرتے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کا غلام بنائے، اہل بیت کا غلام بنائے۔ اور جو لوگ اس راستے کے مسافر ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا خون ان کے ساتھ ہے، ہماری زبان ان کے ساتھ ہے، ہمارا قلم ان کے ساتھ ہے، ہمارے الفاظ ان کے ساتھ ہیں، ہمارا وقت ان پہ قربان ہے، ہماری نسلیں بھی ان کے لیے قربان ہے۔ تو بلند آواز سے بتاؤ، ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ پیسہ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ ان علماء کے ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ زور سے بولو۔ اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔